جو ایک خط ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب اختر صاحب کا، یہ جو سارا سٹیج ہے یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے پرووائڈ کیا۔ ان جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب استعفیٰ دیں گے یا انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سپریم کورٹ بار کا الیکشن، جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کو سپریم کورٹ سے نکالنا اور مسلح افواج کے جو چیفز ہیں ان کی ایکسٹینشن اور مدت ملازمت بڑھانا۔ تو ابھی تو بہت سے لوگ، بہت سے کردار جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں میدان کے اندر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت بھی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کی اکثریت ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یاسر عرفات، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑی تشویشناک اور خوفناک جو صورتحال ہے، خبریں ہیں، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ویسے تو بیسیکلی جو عمر عطا بندیال صاحب کا دور تھا وہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا سپریم کورٹ کے لیے، اور پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ ہے وہ کم ہی سپریم کورٹ رہی ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کبھی بھی سپریم کورٹ رہی نہیں ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کا بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑا سپریم کورٹ کے اندر، یہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اس وقت جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں، دیکھیں بظاہر تو پہلا ہفتہ جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی صاحب، یوں لگا کہ وہ اینٹی حکومت بھی ہیں، انہوں نے انصاف اور قانون کے تحت جو ہے وہ اقدامات بھی شروع کر دی ہیں۔ یہ تمام صورتحال دیکھنے کو ملی، انہوں نے کس طرح جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر کو واپس بلوایا، انہوں نے جیل اصلاحات کے اندر جو ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں ان کو اپوائنٹ کیا، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ان کے تیور بالکل الگ ہیں، ان کا مزاج، ان کے مقاصد بالکل مختلف معلوم ہوئے ہیں۔ آج ان کے سارے جو اقدامات تھے ان کے اندر قاضی صاحب کے اقدامات کی جھلک نظر آئی ہے۔ بظاہر آج انہوں نے حکومت کی جو اقدامات تھے یا حکومتی جو خواہشات ہیں ان کی مخالفت کی ہے، ان کی مخالفت میں ووٹ دیا، لیکن جو ایک خط ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب اختر صاحب کا، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، یہ صورتحال واضح ہوتی ہے کہ آج جو حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئی ہے اور جسٹس امین الدین خان صاحب آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں، یہ سارا جو پلان ہے، یہ جو سارا سٹیج ہے، یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے پرووائڈ کیا، ان کی وجہ سے یہ حکومت کو یہ موقع میسر آیا ہے۔ آج یہ جو خط ہے اس سے بھی بہت سے راز افشاں ہوئے ہیں، بہت سی جو صورتحال ہے وہ عوام کے سامنے آئی ہے، مزید آپ کے سامنے باتیں یہ رکھیں گے کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ ایک اور تھا کہ سپریم کورٹ کا بار کا جو الیکشن تھا اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب استعفیٰ دیں گے یا انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ بظاہر تو وہ دونوں ڈٹ چکے ہیں، انہوں نے آج بڑا سرپرائز دیا ہے، لیکن دوسری طرف حکومت نے بھی اپنی چال چل دی ہے ان کو فارغ کرنے کے لیے ایک ایک کر کے۔ آج جسٹس منیب اختر صاحب کے خلاف بڑا اقدام اٹھا لیا گیا ہے، اور حکومت اس سے آگے اب جسٹس جو ہیں منصور علی شاہ صاحب ان کو بھی نشانہ بنائے گی۔ اس وقت بیسیکلی 26ویں آئینی ترمیم، مخصوص نشستیں اور دیگر جو چیزیں ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح حکومت نے جو آرمی چیف ہیں، تینوں افواج، مسلح افواج کے چیفز ہیں، ان کو بھی ایکسٹینشن دے دی ہے اور ان کی بھی جو مدت ملازمت ہے وہ بڑھا دی ہے۔ اس دفعہ حکومت نے طریقہ کار تھوڑا الگ استعمال کیا ہے، لیکن حکومت نے انہیں پوری طرح جو ہے وہ ایکسٹینشن بھی دی ہے، ان کی مدت ملازمت بڑھا بھی دی ہے، اور حکومت اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپس میں لنک کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، سپریم کورٹ بار کا الیکشن، جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کو سپریم کورٹ سے نکالنا اور مسلح افواج کے جو چیفز ہیں ان کی ایکسٹینشن اور مدت ملازمت بڑھانا۔ اس کے بعد ابھی ایک اور باری آئے گی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی، تو ان کے حوالے سے بھی دیکھیں سارا پلان بنا لیا گیا ہے۔ حکومت کو تو یہ گوارا نہیں ہے کہ قاضی صاحب، ریٹائر قاضی صاحب جو ہیں فائز عیسیٰ، ریٹائر چیف جسٹس، ان کے خلاف لندن کے اندر کوئی پروٹیسٹ ہو جائے۔ تو ابھی تو بہت سے لوگ، بہت سے کردار جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں میدان کے اندر۔
تو حکومت ان کو نوازنے کے لیے پوری کوشش کرے گی، ان کو اپنے بیسیکلی حکومت جو ہے وہ اپنے 5 سال جو ہے وہ پورے کرنا چاہتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں کی تفصیل کی طرف جائیں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جو ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان JCP کے اجلاس میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اچھا، یہ حکومت کی بہت پرانی خواہش تھی اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اثرات اور ثمرات جو ہے وہ حکومت کو ملنا شروع ہو گئے، کیونکہ حکومت کا پہلے خیال یہ تھا کہ وہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو، جس طرح انہوں نے راستہ روکا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو جو چیف جسٹس بنایا جائے کسی طرح۔ اب حکومت کے پاس اس طرح حکومت اگر کرتی جس طرح جسٹس امین الدین خان صاحب کا ریکارڈ تھا تو یہ معاملہ مزید ہو جاتا، گمبھیر ہو جاتا، تشویشناک اور تصادم کی طرف چلا جاتا۔ تحریک انصاف کو تصادم سے روکنے کے لیے اور مولانا صاحب کو رام کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جسٹس بظاہر جو گیم نظر آ رہی ہے، چیف جسٹس جو ہے موجودہ یحییٰ افریدی کے صاحب کو انگیج کیا، ان کو چیف جسٹس بنایا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں یحییٰ افریدی صاحب، ان کے نظر کرم سے جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے۔ اب جو ایک اور کلیش اور تصادم شروع ہوگا وہ جو سپریم کورٹ کے اندر مخصوص نشستیں ہیں جو تحریک انصاف کو دی ہوئی ہیں منصور علی شاہ صاحب کی زیر قیادت، زیر صدارت، زیر سرپرستی، تو اب ان کا تنازع اصل میں شروع ہوگا۔ دیکھیں، ایک تو کنفرم خبر آ رہی ہے رپورٹ میں بھی اندر سے کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت بھی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کی اکثریت ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر جب ان کی اکثریت ہے تو سپریم کورٹ کے اندر تو دیکھیں حکومت کی دال نہیں گلنے والی تھی، اور اگر جو درخواستیں آئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اسے فل کورٹ سن لیتا ہے جیسا کہ منصور علی شاہ صاحب کی اکثریت ہے، تو پھر چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب فارغ ہو جاتے ہیں اگر یہ ترمیم کا عدم قرار دی جاتی ہے۔ تو اس وقت بہت سے لوگ، چاہے وہ اچھی ہیں وہ برے ہیں، ان کا کوئی بھی کریکٹر ہے، کسی بھی طرح کا کردار، ان کے مفادات جو ہیں وہ آپس میں جڑ چکے ہیں، وہ ایک دوسرے سے الگ ہونا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور کمیشن میں شامل اپوزیشن کے 2 اراکین پارلیمن عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے جسٹس امین الدین خان صاحب کی تقرری کی مخالفت کی۔ کمیشن میں شامل حکومتی اراکین وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب، سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی آفتاب خان صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے نامزد غیر منتخب خاتون روشن خورشید بروچا کے علاوہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین صاحب نے بھی جسٹس امین الدین خان صاحب کی تقرری کی حمایت کی ہے۔ اب دیکھیں، جب وہ ایک طرف ہو گئے ہیں 7 لوگ، تو یہ حکومت کو بھی پتا تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر حکومت کی اکثریت ہے، انہوں نے قوانین کے اندر ترمیم ہی اس لیے کی ہے، اور اس لیے تو نہیں کی کہ عدالتی نظام بہتر ہو جائے گا یا کیسز کے فیصلے جلدی ہو جائیں گے، نہیں، انہوں نے اپنے یہ جو 5 سال ہیں انہیں کنفرم کرنے کے لیے، انہیں یقینی بنانے کے لیے کہ حکومت 5 سال سے پہلے نہ جائے، حکومت تمام اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اب وہ تھی، اچھا، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں چیف جسٹس ہیں، اگر وہ آج مخالفت کرتے جو منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر اور جو اپوزیشن کے اراکین تھے، تو پھر واضح ہو جاتا کہ قاضی صاحب جدھر سپریم کورٹ کو چھوڑ کر گئے تھے، سپریم کورٹ آج بھی وہیں کھڑی ہے۔ لہٰذا جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، انہوں نے بقول مطیع اللہ جان صاحب کے، انہوں نے شہید بننے کی ناکام کوشش کی ہے، اور انہوں نے اپوزیشن اور جو جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر ہیں ان کا ساتھ دیا۔ اب جوڈیشل کمیشن نے آئینی بینچ کے لیے ججز کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ آئینی بینچ میں سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک، یہ بڑا ضروری تھا عائشہ ملک صاحب کو رکھنا، کیونکہ
پھر یہ بات نکلتی کہ دیکھیں سارے اپنے ججز ہی رکھ لیے ہم خیال، تو جسٹس عائشہ ملک صاحب کو ادھر رکھ لیا ہے۔ یہ بینچ بیسیکلی 2 ماہ کے لیے سننے میں آ رہا ہے، 60 روز ہے۔ تو جب اگلا بینچ آئے گا اس کے اندر بھی اکثریت اس طرح کی بنا دی جائے گی کہ حکومت کو فائدہ ہوگا، اور عائشہ ملک صاحبہ اس میں نہیں ہوں گی، اس میں منیب اختر صاحب اگر تب تک ہوئے تو انہیں رکھ دیا جائے گا، یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو رکھ لیا جائے گا۔ اچھا، سپریم کورٹ کے یہ جو آئینی بینچز میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب کے علاوہ، اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحب ہیں، اور جسٹس جمال مندوخیل شامل ہوں گے۔ یہ جتنے ججز ہیں عائشہ ملک صاحبہ کے سوا، ان کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ کس طرح سے فیصلے کرے گا، اور ان کے جو فیصلے ہیں بیسیکلی اس وقت 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ بڑی اہم ہے، یہ 60 روز کے اندر یہ بینچ اسے سن لے گا۔ اس کے بعد یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے اس کو بھی لیکن مخصوص نشستوں والے معاملے کو بڑا ٹیکنیکل طور پہ لکھا گیا ہے، اس کے اوپر اثر انداز جو ہونا ہے وہ کافی مشکل ہے، لیکن دیکھیں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں، انہوں نے کہ پہلے ہفتے کے اندر جو اقدامات کیے ہیں وہ بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک چینج آ چکا ہے، قیادت بدل چکی ہے، شاید اب آئین اور قانون جو ہے اس کی حکمرانی ہوگی۔ آج جیسے کہ خبریں مل رہی، اعظم سواتی صاحب رہائی کے بعد پھر دوبارہ گرفتار ہو گئی ہیں، تو بہت سے جو پیشین گوئیاں کی گئی تھیں وہ تو سچ ثابت ہو رہی ہیں اب آئین اور قانون کے۔ لیکن آج جو چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کا جس طرح کا بیہیویئر تھا تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ آج حکومت ان 2 سے 3 دنوں کے اندر حکومت جن قوانین کے لیے قانون سازیوں کے اندر کامیاب رہی ہے اس کو تو سپورٹ ہی، اس کو تو سارا کندھا ہی فراہم شاید چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی صاحب کی طرف سے کیا گیا۔ اب اس کا یہ کنفرم بات اس طرح ہوتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ سینئر ججز کا چیف جسٹس کو خط لکھا گیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کیس اسی ہفتے فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ دونوں سینئر ترین ججز ہیں جو چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جو دوسرے جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خط میں رواں ہفتے ہی 26ویں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ کیا۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکومت نے یہ تمام جو یہ 34 کر دی ہیں ججز کی تعداد، اور جو تینوں سروسز چیفز ہیں مسلح افواج کے، ان کو ایکسٹینشن کیوں دی ہے، تعداد کیوں بڑھائی ہے ججز کی؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اکثریت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو 17 سے انہیں پھر اب 34 کر دیا جائے، اور تو کوئی حل نہیں ہے، یعنی کہ یہ معاملات پیچیدہ سے پیچیدہ کرتے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جتنی مشکلات آئیں گی اتنی ترامیم آئیں گی، 27ویں آئے گی، 28ویں آئے گی، 29ویں آئے گی، 30ویں آئے گی، اور 100 بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں اب تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں رہ گئی حکومت جس طرح سے کر رہی ہے، لیکن آئینی ترمیم والا کام تھوڑا مشکل ہے۔ حکومت کو یہ سادہ قانون سازی جو ہے یہ زیادہ سوٹ کرتی ہے، یہ زیادہ فائدہ مند نظر آ رہی ہے کہ اس کے لیے نہ تو لوگوں کو اغوا کرنا پڑتا ہے، نہ پیسے آفر کرنے پڑتے ہیں، اور نہ کوئی لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، صرف آپ قانون لائیں، پاس کریں، دستخط کریں اور اس پر عمل کر دیں۔ 21 اکتوبر کی اب جو خط لکھا گیا ہے سینئر ترین جو ججز ہیں ان کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو، یہ 31 اکتوبر کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میٹنگ میں 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ وہ چیف جسٹس صاحب کو یاد دہانی کروا رہے۔ خط میں کہا گیا کہ فیصلہ کیا گیا تھا کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گی، لیکن کمیٹی کے فیصلے کے باوجود کوئی کاز لسٹ جاری نہ ہو سکی، ابھی تک کاز لسٹ بھی جاری نہیں ہوئی۔ اس پہ آپ دیکھیں کہ ججز کا یا چیف جسٹس صاحب کا کتنا کنٹرول ہے سپریم کورٹ کے اوپر۔ جنہوں نے دوسروں کو انصاف دینا ہے وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں۔ اب چیف جسٹس کا بڑا امتحان ہے کہ ان درخواستوں کو کیوں لیٹ کیا گیا اور معاملات یہاں تک کیسے پہنچے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو سپریم کورٹ کے اندر اکثریت حاصل ہے۔ اچھا، اب ان کو لیٹ کرنا، یہاں تک لانا، دیکھیں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جماعت اسلامی بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے، اور آپ نے دیکھا آج تک کہ جماعت اسلامی بجلی سے لے کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور دیگر معاملات، جن معاملات میں بھی پڑی ہے وہ معاملات حل نہیں ہوئے، وہ ٹاپک کلوز ہو جاتا ہے۔ اب جو جماعت اسلامی ہیں انہوں نے دائر کر دی ہے پٹیشن ہے یہ
26ویں آئینی ترمیم کے خلاف۔ اور 26ویں آئینی ترمیم میں آپ خود اندازہ لگائیں، ایک طرف جماعت اسلامی ہوگی آئینی ترمیم کے خلاف، اور دوسری طرف آئینی بینچ اسی آئینی ترمیم کو سن رہا ہوگا جسٹس امین الدین خان صاحب کی زیر صدارت، زیر قیادت، زیر سرپرستی۔ اس کا فیصلہ آپ خود سوچ لیں کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف انصاف مانگنے والا جو ہے اس کا بھی کردار جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس کا ریکارڈ، اس کا ماضی حال سب کے سامنے ہے۔ دوسری طرف جو انصاف دینے والا ہے اس کا بھی ماضی حال سب کے سامنے ہوگا۔ لیکن آج ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر لڑائی یا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس کا بات کا اشارہ تھوڑا سا میں نے تب بھی کیا تھا جب سپریم کورٹ بار کے اندر حکومتی حمایت یافتہ میاں عطا روح صاحب جو ہیں وہ صدر بن گئے، وہ صدر کا الیکشن جیت گئے تھے۔ لیکن یہ اتنی بھی خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ نیچے جو سیکٹری ہیں، یہ دو ہی پوسٹ اہم ہوتی ہیں، ایک صدر اور ایک سیکٹری کی، ان کا تعلق تحریک انصاف گروپ سے ہے۔ تو آج جس طرح ہم نے دیکھا کہ بار کے نمائندے نے بھی حکومتی جو جسٹس امین الدین خان اور دیگر لوگوں کی حمایت کی، تو اس کے بعد ایک اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کے استعفے تک جا سکتی ہے یا پھر انہیں فارغ کرنے تک جا سکتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جسٹس منیب، یہ سپریم کورٹ بار کا جب الیکشن ہوا ہے، یہ بات میں نے تب کی کہ انہیں حکومت ڈسٹرب ضرور کرے گی۔ اب جسٹس منیب اختر صاحب کو کام کرنے سے روکا جائے، سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر درخواست دائر ہو گئی ہے۔ یہ درخواست ایڈوکیٹ شاہ جہاں صاحب کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو جسٹس منیب اختر ہیں، سپریم کورٹ کا نظام غیر فعال کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں، انہیں کام کرنے سے روکا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ ایسی کوئی درخواست قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کیوں نہ آئی، سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی، حالانکہ انہوں نے تسلیم کیا وہ بلے والا فیصلہ اور بھی بہت سے اقدامات جو ہیں، جس طرح وہ توہین مذہب والا جو کیس تھا اس کے اندر قاضی فائز کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ قاضی صاحب نے جو بھی اقدامات غلط بھی کرتے تھے وہ پھر ریٹرن ہو جاتے تھے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ اب جسٹس منیب اختر صاحب کو نشانہ بنایا گیا ہے، انہیں حکومت نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ انہیں ایک ایک کر کے نکالا جائے گا۔ یہ بات یہیں تک نہیں رکے گی، یہ بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب جائے گی، پھر وہاں سے عائشہ ملک صاحبہ تک جائے گی، ملک شاہد تک جائے گی، یہ عطر مین اللہ صاحب تک، یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسلام آباد کی ان 6 ججز تک بھی جائے گی۔ دیکھیں آج سپریم کورٹ کتنی طاقتور ہے، یہ تو سب کے سامنے آ گیا۔ اب درخواست گزار نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جسٹس منیب اختر صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب سپریم کو دیکھیں، وکلا جو تحریک ہے اس کی کوشش تو کی جا رہی ہے، اور 9 نومبر کو تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے اس حوالے سے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ وکلا کے پاس جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کے پاس اور جو تحریک انصاف ان کے پاس آپشن کیا ہیں، ان آپشنز کو دیکھتے ہوئے آنے والا جو وقت ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے یہ پریڈکشن کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اس وقت دیکھیں ملک کے اندر عدم استحکام ہے، چائنا امریکہ دوست تمام ناراض ہیں، اور حکومت کے پاس پیسہ خزانے میں کوئی نہیں ہے، اور تحریک انصاف کے پاس اس وقت بہت زیادہ اسٹریٹ پاور ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔